اب یہ تیمم کا حکم اتنی آسانی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ مجھے بتائیں، نمازی پر نماز تو فرض ہے، کسی حالت میں ہی بندہ کیوں نہ ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں نا، نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حالت طواف نماز کے وقت رک جاتا ہے، اسی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب طواف رک سکتا ہے نماز کے لیے تو ہمارے کاروبار اور کام بھی رک سکتے ہیں نماز کے لیے۔ تو نماز تو بہت بڑی چیز ہے، نماز تو ہر حال میں ضروری ہے، بلکہ لفظ کہتے ہیں نماز ہر مجبوری میں ضروری ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھنے کا حکم ہے نا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، یعنی کبھی بھی نماز معاف نہیں۔ ایک عالم دین کا میں نے ایک رائے کا اظہار پڑھا ہے کہ ایسی صورت تو شاید کبھی نہیں آئی ہو، لیکن انہوں نے ایک اپنا منشا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز اتنی ضروری ہے کہ ایک بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور اسے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے بچانے والا بھی اب دنیا میں کوئی نہیں رہا اور میں بچ بھی نہیں سکتا، بس میں ڈوب ہی جاؤں گا۔ تو اس بندے کو چاہیے یہ نماز کی نیت کر کے جان آفرین کے حوالے کر دے کہ اس ٹائم کی تو اس نے نماز نہیں پڑھی تھی نا، اگر نہ پڑھی ہو تو یہ یوں کر لے۔ اس حد تک نماز کا مسئلہ ہے۔ کسی معاملے پر نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضیٰ نے دائیں طرف سے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بائیں طرف سے کندھے میں سہارا دیا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول نماز کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ آخری نمازوں کی بات ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تم مسجد کی میں امامت کرو اور امت کی امام بنو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے لفظ ہے فتخطا، حضور پاک علیہ السلام کے پاؤں مبارک زمین پر تھے تو ان سے دو لکیریں بنتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس حالت تک نماز کا مسئلہ۔ اب نماز تو ہر حالت میں ضروری ہے، تو نماز بغیر وضو کے نہیں ہے، وضو نماز کی کنجی ہے، اور جہاں پانی بھی نہ ہو تو وضو کیا کرنا ہے؟ ایک بندے کو وضو ہے ہی نہیں، تو اللہ پاک نے یہ آسانی فرما دی کہ اب تیمم کا حکم آپ کے پاس موجود ہے۔ مٹی آپ کے پاس ہو، گرد و غبار آپ کے پاس ہو، یا مٹی کی جنس کی ایسی چیزیں جو جلانے سے جلے نہیں، آپ اس سے وضو تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کے لیے نہ منہ میں کلی کرنے کی ضرورت ہے، نہ ناک میں خلال کی ضرورت ہے، نہ سر کے مسے کی ضرورت ہے، نہ اسی طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں پاؤں کے دھونے کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف چہرہ ہے اور صرف بازو ہیں۔ یہ بھی اللہ پاک جل شانہ کے قرآن کریم کی آیت کے الفاظ ہیں کہ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اس میں صرف چہرے ہیں اور صرف یوں آپ نے دو ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر یا مٹی پر یا گرد و غبار پر، یوں رکھنے، آپ نے یوں مل لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو ایک بار چہرے پر پھیرنا ہے، دوبارہ کر لیا تو یوں بازو پر پھیر دینا ہے جیسے ہم وضو میں پھیرتے ہیں، بس تیمم پورا ہو گیا۔ اس میں نیت شرط ہے، بندے کی نیت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 منہ پر پھیرنا، اور نمبر 3 کونیوں تک پھیرنا، یہ 3 چیزیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اہل بیت نے بھی کیا ہے، اور قیامت تک مسلمانوں کو اس کے اوپر حکم موجود ہے۔ اور اس پر ایک مزید میں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، تیمم کا حکم چاہے چھوٹی نجاست ہو یعنی صرف وضو کرنا ہے، چاہے بڑی نجاست ہو کہ غسل کرنا ہے، دونوں کے لیے برابر ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ایک آدمی جنبی حالت میں ہے، ناپاک حالت میں ہے، اور اس نے غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے اور اسے نماز پڑھنی پڑ گئی، یا پانی ہے تو اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، شدید تکلیف میں آ جائے گا، پھر پانی ہونے کے باوجود بھی یہ آدمی تیمم کر سکتا ہے، چاہے اس کی چھوٹی نجاست ہے چاہے اس کی بڑی نجاست، اور تیمم دونوں میں برابر ہے۔ یعنی وضو کے لیے بھی وہی تیمم اور غسل کے لیے بھی وہی تیمم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بندے کو 10 سال بھی پانی اس طرح میسر نہیں آتا نا تو 10 سال تک یہ تیمم چلا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیمم کوئی فوٹو سٹیٹ ہے یا تیمم جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا ڈپلیکیٹ ہے، نہیں، تیمم اصلاً حکم ہے جیسے وضو اصلی حکم ہے۔